فکر کو آپ کو رکھنا ہے قرآن کے مطابق، فکر کو آپ کو رکھنا ہے اہل بیت کی سوچ کے مطابق. اتنی باریک فکر ہے کہ عجیب ہے مسئلہ. ہمارے اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے، وہ چیپٹر یہ ہے کہ انہم لا یفعلون شیئا الا بامر اللہ اور ان الامامۃ عہد من اللہ. یہ دو چیپٹر ہیں، دو عنوان ہے، کہیے آپ، دو ٹاپک ہیں اصول کافی میں. ایک تو یہ کہ امامت خدا کی جانب سے ایک امر ہے، دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ امامت خدا کی جانب سے ایک عہد ہے. یہ ایک بات ہے. اچھا، لا یفعلون شیئا الا بامر من اللہ. ایک اور عنوان آتا ہے ہماری حدیثوں میں، ائمہ کوئی بھی کام نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا کی جانب سے کوئی نہ کوئی امر ہو، حکم ہو، اس کے بعد ائمہ آ کر وہ کام کرتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب اگر امر الہی کے مطابق کام کرتے ہیں تو رسول بھی امر الہی کے مطابق کام کرتا ہے. رسول پر وحی آتی ہے تو ائمہ کو بھی کہہ دیجیے آپ، رسول ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے. کہا گیا کہ نہیں، خبردار یہ بات مت کہنا، بلکہ ائمہ کے لیے وحی کا لفظ استعمال مت کرنا. کہ اپنا رسول اللہ جب پیغامات آسمانوں سے آتے ہیں، جب پیغامات آپ کے پاس عرش الہی سے آتے ہیں، کبھی فرشتہ آپ تک پیغام لے کے آتا ہے، کبھی خداوند تبارک و تعالیٰ غیب کے ذریعے آواز اپنی پہنچاتا ہے، کبھی خواب میں آپ کو سب کچھ دیا جاتا ہے، تو یہ سب تو تقریباً انبیاء کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کو کیوں نہ کہیں کہ آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ امام جواب دیں گے، دیکھو جہاں تک ہم نے جو چیز جس لفظ کو جیسے استعمال کیا وہ تم استعمال کرو. یعنی کام اگر یکساں ہو رہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ یکساں کام ہے، اگرچہ وحی اور تفہیم، وحی اور تحدیث میں بھی فرق ہے. لیکن ائمہ نے کہا کہ جو لفظ جس مقام پر ہم نے استعمال کیا، تم بھی اس لفظ کو اس مقام پر اسی طرح سے استعمال کرو. غور فرمایا آپ نے اس بات کو؟ تو فکر آپ کی امام کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے. تو آپ کو منع کیا گیا کہ مت کہنا ائمہ پر وحی آتی ہے. تو ابن رسول اللہ فرشتہ تو آتا ہے، جبریل آپ سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، کہا یہ مت کہو، منع کر رہے ہیں تم. خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام جو آ گئے وہ آ گئے، جو ائمہ نے رسول خدا نے بتا دیے وہ بتا دیا. آپ اپنی مرضی سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیا نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ وہ صفت خدا میں موجود ہی کیوں نہ ہو. اس کو کہتے ہیں توقیفیت، تعبد، حکم الہی، سبمیشن، سبمسیولی. جو حکم آ گیا اس کے مطابق آپ کو وہ کام کرنا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اگر عاشور کے دن فاقہ شکنی کا حکم ہے تو 2 گھنٹے اور روزہ ہی رکھ لیجئے، روزے کا تو بہت ثواب ہے. فاقہ شکنی کا کہاں پہ آیا ثواب ہے؟ اسی جگہ پر آیا ثواب ہے جہاں فاقہ شکنی کا حکم ہے.